اہل عراق کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خطوط بھیجنے شروع کیے، جن میں اس امر کا اظہار تھا کہ ہم اپنے مال و جان آپ پر قربان کر دیں گے، آپ بہت ہی جلد کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کے حکم سے ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا، اور تمام اہل کوفہ کی طرف سے یہ خطوط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے رہے، جن کی تعداد تقریباً 150 تھی۔ کوفیوں کے اس مسلسل اصرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے جانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا اور حضرت امام مسلم سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر میرے لیے کوفیوں سے بیعت لو، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو مجھے مطلع کر دینا، میں بھی آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے تو آپ مختار بن عبید کے مکان پر ٹھہرے۔ کوفیوں نے جب آپ کی تشریف آوری کی خبر سنی تو جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور تقریباً 12,000 سے زیادہ افراد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی امام مسلم کے ہاتھ پر۔ تو اہل عراق کی ایک گرویدگی، عقیدت اور محبت دے کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ بہت ہی جلد کوفہ تشریف لائیں۔ اور جب آپ نے یہ خط لکھ دیا، ادھر جب یزید کو معلوم ہوا، اس صورتحال کا پتہ چلا، تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے، اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تنبیہ کرے۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد اور چلاک آدمی تھا۔ یہ ظالم فوراً کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا، اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت حسین سے روکا، اور سب پر اپنا روب داب جھاڑا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر رات کو ہانی بن عروہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ہانی، میں یہاں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، تم اہل کوفہ کو خوب جانتے ہو، میں تیری پناہ میں آیا، مجھے اپنے مکان میں پناہ دے دو۔ ہانی نے قبول کیا، ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے خالی کر دیا۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم ہانی کے گھر میں ہیں، چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا، اور اس طرح کوفہ کے بڑے بڑے روسا اور دیگر عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شرح کے گھر روانہ کر دیا اور محبان اہل بیت کو بلایا، تو آپ کے اعلان پر جوک در جوک آدمی آنا شروع ہو گئے۔ 40,000 افراد آپ کے ساتھ مل کر قصر شاہی کا احاطہ انہوں نے کر لیا اور ابن زیاد کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے کہ ابن زیاد نے ایک چال چلی، اور وہ یہ کہ کوفے کے جن بڑے بڑے آدمیوں کو قلعہ میں نظر بند کیا گیا تھا انہیں مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفہ کو سمجھاؤ اور ڈراؤ، اور انہیں مجبور کر کے امام مسلم سے الگ کر دو۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہو گئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر چلائے کہ اے کوفیو، مسلم کی حمایت تمہارے لیے خطرناک ہے، حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچے بچے مروا ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا لے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے تو دیکھو ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے، اور اپنے انجام پر ذرا نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہیلا خوب کامیاب رہا
اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہو گیا، سب بے وفائی پر اتر آئے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ شام تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 افراد رہ گئے، اور غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام کی محبت و وفا کے ان دعوے داروں کے تمام عہد و پیمان اور وعدے سب جھوٹے تھے، اور یہ لوگ وقت پر بے وفا ثابت ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مدعی محبت اہل بیت ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو،